السلام علیکم ناظرین. میرے آج کے مہمان اس ایک پرجوش اور دلچسپ کہانی سنانے والے، اس خطے کے سب سے کم عمر کارپوریٹ ٹرینر، گھٹتے سالوں کے ساتھ بڑھتا جذبہ، کاروبار میں سب سے زیادہ پرکشش اور متحرک مینجمنٹ کے مشیر، پروموٹنگ لرننگ نو میٹر واٹ کے مشن کے ساتھ پاکستان کے سب سے زیادہ مطلوب تربیت کار اور کلیدی اسپیکر ہیں. جی ہاں، جن کا کہنا ہے کہ کون کہتا ہے کہ میں راکٹ سائنس نہیں کرتا، میں واضح طور پر تبلیغ کرتا ہوں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ انوکھا لگتا ہے. انہوں نے پاکستان کی 150 سے زائدہ سر فہرست کمپنیوں کے ساتھ مل کر کام کیا ہے، اور ماشاءاللہ اس فہرست میں علاقائی اور عالمی سطح پر تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. کامن سینس ایٹ ورک اور پیشن پلس کے مصنف، لرننگ مائنڈز گروپ کے بانی جناب سہیل زندانی صاحب. السلام علیکم سر، ویلکم یو ایٹ جن ٹی وی. مائی پلیزر. جو ہمارا پہلا سوال ہے کہ وہ آج کل ہماری میڈیا میں یو ٹرن کا ذکر رہتا ہے بہت، اور اس کے حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں، اور کیا لیڈر کو یو ٹرن لینا چاہیے؟ اوکے، تو میں جواب دینے سے پہلے ابھی سے یہ بتا دوں کہ میرے اس جواب کا کسی پولیٹیکل فگر سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم سائنس آف یو ٹرن کو سمجھیں گے، رائٹ. اور اگر ہم یہ بات سمجھ پائے تو پھر یو ٹرن کو دیکھنا، سمجھنا اور ڈیکوڈ کرنا آسان ہو جائے گا. اور پھر جو آپ کے سوال کا آخری حصہ تھا لیڈرشپ کے حوالے سے، تو آئی ہوپ کہ ہم اس کے اوپر بھی بات کر سکیں. دیکھیں، آپ کچھ بھی بات بولتے ہیں، کیسے بولتے ہیں، کس چیز کا وہ ریفلیکشن ہوتا ہے. آپ کچھ بھی بولیں گے وہ کس چیز کا ریفلیکشن ہوگا؟ آپ کی پریزنٹ انٹلیکٹ کا. اچھا، آپ کی جو پریزنٹ انٹلیکٹ ہے یہ بنتی ہے 3 ای سے، الفابیٹ ای، 3 ای. آپ کے ایکسپیرینس سے، آپ کی ایجوکیشن سے، اور آپ کے ایکسپوجر سے. یعنی آپ کا پریزنٹ انٹلیکٹ بنتا ہے آپ کے تجربے سے، ایکسپیرینس سے، ایکسپوجر سے، آپ کو کتنا ایکسپوجر ہے سوسائٹی کا، اور آپ کی تعلیم کیسی ہے، آپ کا ایجوکیشن کیسا ہے. اچھا، اور ایکسپوجر، ایکسپیرینس اور ایجوکیشن کے بننے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہوا ہے؟ 5 سینسز. آپ کا دیکھنا، چھونا، چکھنا، سونگنا، یعنی 5 سینسز آپ کی 3 ایکسپوجر، ایکسپیرینس اور ایجوکیشن کو انہانس کرتے ہیں. اب میں نے کہا کہ آپ جو بھی بولیں گے وہ آپ کی اس وقت کی انٹلیکچوئل کیپیبلٹی کی ترجمانی کرے گا. رائٹ. ٹھیک ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. میں بالکل. لیکن کیا یہ بات بھی ماننے لائق ہے کہ وقت کے ساتھ آپ کے ایجوکیشن، ایکسپیرینس اور ایکسپوجر میں اضافہ ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آج سہیل زندانی نے کوئی بات بولی تو 1 سال تک تو وہ کسی ویکیوم میں تو رہے گا نہیں. اس نے دنیا میں رہنا ہے تو ایجوکیٹ بھی ہوگا، اس کے ایکسپیرینس میں بھی اضافہ ہوگا، اس کے ایکسپوجر میں بھی اضافہ ہوگا. بالکل. تو یہ اس کے بڑے روشن امکان ہیں کہ اگلے سال وہ کوئی بات بولے یا اگلے مہینے وہ کوئی بات بولے تو جو پہلے اس نے بات بولی تھی اس سے مختلف ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ جو اس نے پہلے بولی تھی وہ اس وقت کی انٹلیکٹ کی ترجمانی کر رہی تھی، اور جو آج اس نے بولی وہ ابھی کی انٹلیکٹ کی ترجمانی کر رہی ہے. بالکل. اب بہت دفعہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے جو بات پہلے بولی ہے اور جو میں بات اب بول رہا ہوں وہ بات اس کے بالکل برعکس ہے، جس کو ہم ہماری میڈیا لینگویج کے اندر یو ٹرن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب میں نے یہ بات کسی کو سمجھائی تو اس نے کہا اچھا مطلب کوئی کچھ بھی بک لے اور اس کے بعد یو ٹرن لے لے. نہیں، میں نے یہ بات نہیں کہی. پہلے تو میں یو ٹرن کی سائنس سمجھا رہا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ ذرا دیکھتے ہیں کہ یو ٹرن اور ایک لیڈر کا کیا تعلق ہونا چاہیے. اور میں دوبارہ یہ بات کرنا ضروری سمجھوں گا کہ اس میں کسی پولیٹیکل کریکٹر کو سامنے نہ رکھا جائے. بالکل نہیں. یہ ایک جینرک ہیومن ایشو ہے. ایسا ہی ہے. جب ایک انسان کوئی بات بولے تو وہ بات بولے، اس کے اوپر قسمیں نہ کھا لے. چلے میں ایک ایسی اگزامپل دیتا ہوں جو ہم سب جانتے ہیں. اگر مجھے یہ کہنا ہے کہ میں IMF سے لون نہیں لوں گا، ٹھیک ہے، تو میں یہ کہوں کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ مجھے IMF کے پاس نہ جانا پڑے. میں یہ نہ کہوں کہ IMF کے پاس جاؤں تو مجھے لٹکا دینا، کیونکہ یہ اس وقت کے آپ کے ایکسپوجر میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے تھوڑے دن بعد آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. نہیں ہے. وہ سورس آف امبیرسمنٹ بنتا ہے. بالکل.
تو بات یہاں پہ لیڈر کے یو ٹرن لینے کی نہیں ہے، مسئلہ لیڈر کے یو ٹرن لینے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو اپنے اندر اتنا ایبسلوٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایبسلوٹ صرف اللہ کی ذات ہے. ہم کہے کہ ایبسلوٹ ہے، ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ میں آپ سے کہہ دوں میں اس شخص سے آئندہ کبھی بات نہیں کروں گا، یہ ہو سکتا ہے اس وقت کہ میرے جذبات کی ترجمانی ہو، لیکن کیا پتا اگلے سال کیا سچویشن ہے، بالکل اگلے دن کیا سچویشن ہے، مجھے آپ سے کیا ضرورت ہے. میں کہوں میں کسی ملک کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، بعد میں مجھے کیا پتا اس کے لیے میں کچھ بھی کرنا پڑ جائے. بالکل صحیح. سو یہ ایبسلیوٹ ہمیں اسی لیے ہمیں یہ ووکیبلری میں انشاءاللہ ملا ہوا ہے. امید کی بات کرنا آپ وہ کریں، لیڈر اپنا بات کہے، یہ بھی نہیں کہہ رہا میں لیڈر چپ رہے، بات کرے، اپنا اسٹانس رکھے، ایبسلیوٹ ہونے سے گریز کرے، کیونکہ یہ یو ٹرن کے کانسیپٹ میں نہ لیں. جب بھی انسان ایبسلیوٹ ہوگا اسے منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ انسان ایبسلیوٹ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. کتنے سال سورج دنیا کے گرد گھوم رہا تھا، یہ تو چند سال ہی ہوئے ہیں کہ دنیا سورج کے گرد گھوم رہی ہے، کیونکہ ہماری ایکسپیرینس میں سورج گھوم رہا تھا، ایسے ہی اب ہمارے ایکسپیرینس میں دنیا گھوم رہی ہے. قرآن کی روح سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا سورج بھی گھوم رہا ہے بالکل. کسی چیز کے گرد. وہاں تک اب تک ہم نہیں پہنچے، پہنچ جائیں گے پھر وہ گھومنا شروع ہو جائے گا. It's as simple as that. اس کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، جو میں سمجھا آپ کی گفتگو سے، کہ جو میچیورٹی کا لیول ہے وہ جیسے جیسے انہینس ہوتا ہے، بڑھتا ہے، تو آدمی کی گفتگو میں، اس کی باڈی لینگویج میں، اس کی تمام چیزوں میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر یہ نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے، تو آپ میں فالٹ ہے. ٹھیک ہے. یعنی میں آج کسی سے بات کر رہا تھا کہ فیس بک پہ اگر آپ کو فیس بک دکھاتا ہے کہ 7 years ago you posted this، اور آپ کو دیکھ کر ایسا ہو رہا ہے کہ یار میں کتنا بیوقوف تھا، تو یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے شعور میں، آپ کی لائف کے ایکسپوجر میں اضافہ ہوا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے اس میں. ایک اچھا عالم وہ ہے جو اپنی کہی ہوئی بات سے ڈس ایگری کرے کہ یار وہ پہلے میں اس چیز کو اس طرح سے نہیں سمجھا تھا. یہ اچھی بات ہے، اس میں بری بات کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بس ایبسلیوٹ نہ ہو، یہ نقصان دہ. بالکل. بہت شکریہ.